السلام علیکم، میرا نام مزمل صدیق ہے۔ علم الاسلام اور مہربان رمضان کے ایک اور اسپیشل ٹاپک میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ روزے دار کے حوالے سے آج ہم جاننے والے ہیں روزے دار کے لیے جو ہے کیا برکتیں ہیں، کیا انعامات ہیں، یہ سب کچھ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹلی واچ کرنا ہے، مس نہیں کرنا۔ ہم آپ سے ملیں گے ویڈیو کے اینڈ میں۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا ہے اور ان کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے۔ رمضان کے روزوں کا مقصد صرف جسمانی بھوک پیاس کو برداشت کرنا نہیں، بلکہ روحانی طور پر اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور اللہ کی رضا کی کوشش کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ روزے کا اصل مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، یعنی انسان کا اللہ سے ڈرنا اور اس کے احکام کی پابندی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے عوض بے شمار انعامات اور جزا کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ روزے کا اجر اتنا عظیم ہے کہ اللہ خود اس کا بدلہ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ رمضان میں روزے داروں کو خصوصی رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا 3 حالتوں میں رد نہیں کی جاتی: جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، جب وہ رات میں قیام کرتا ہے اور جب وہ مسافر ہو۔ اس حدیث میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ روزے دار کی دعا بہت زیادہ قبول کی جاتی ہے، خاص طور پر جب وہ افطار کے وقت دعا کرے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ یہ حدیث روزہ داروں کے لیے جنت میں مخصوص دروازے کی خوشخبری دیتی ہے، جس کا فائدہ صرف وہی لوگ اٹھائیں گے جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ روزہ انسان میں تقوی یعنی اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے اور اس کی رضا کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ روزہ انسان کو خود پر قابو پانے اور اپنے نفس کو درست کرنے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اور اپنے دل کی صفائی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے سے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ دل کو پاکیزہ کرتا ہے اور انسان کی روحانیت کو بڑھاتا ہے، جس سے اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ جی، تو جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو روزے دار کی جو ہمارے ہاں 2 طبقے پائے جاتے ہیں روزے کے حوالے سے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو روزہ تو رکھ رہا ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن روزے کے اندر کیا وہ سارے چیزوں سے بچتا ہے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے قرآن میں جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ تو اب ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں اپنی رمضان کے علاوہ مہینے میں، ہر بندہ خود اپنے جو ہے ذات پر غور کر سکتا ہے کہ وہ اس کی زندگی رمضان سے پہلے کیا ہوتی ہے اور رمضان کے اندر وہ کیا کرتا ہے۔ اب ایک بہت بڑی تعداد ہے جو روزہ تو رکھ رہی ہوتی ہے، لیکن ان کے قول و فعل سے ایسا لگتا ہے کہ وہ روزے سے ہے ہی نہیں۔ یعنی ان کی زبان سے آپ دیکھیں گے جس طریقے سے وہ چیزیں کرتے ہیں، مطلب بد کلامی کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، ٹھیک ہے نا، اور گالم گلوچ کرنا، اس طریقے کی، مطلب آپ کو پتا ہوگا ہماری سوسائٹی کے اندر ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جو روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن روحانی طور پر وہ اپنے آپ کو اپنی اصلاح نہیں کرتا، کیونکہ روزہ جو ہے وہ نام ہے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کا، اپنے آپ کی روحانی طور پر اپنی تربیت کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ
کوئی شخص اگر روزہ رکھ لے اور اگر وہ تقوی حاصل نہیں کرتا یعنی گناہوں سے نہیں بچ رہا روزے کی حالت میں، تو سوائے بھوک اور پیاس کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ روزہ رکھنا جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہنا اس کا مقصد نہیں ہے۔ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرنا ہے۔ تو اب ہمیں خود غور کرنا پڑے گا کہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں بقیہ 11 مہینے اور رمضان کے اندر بھی اگر ہماری وہی زندگی ہے، ہم وہی معمولات ہیں، ہم ان چیزوں سے نہیں بچ رہے جو عام حالات میں ہمیں بچنے کا حکم ہے اور رمضان میں خاص طور پہ بچنے کا حکم ہے روزے کی حالت میں، تو پھر ہمارے ایسے روزے کا کیا ہی فائدہ؟ یہ ہر بندہ خود اپنے اپنے اعمال پر غور کر سکتا ہے۔ اور دوسرا ایک اور طبقہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ کیا ہے کہ وہ سرے سے روزہ رکھتا ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ بھی جانتے ہوں گے ہمارے آس پاس ایسے بہت سے لوگ جوان لوگ پائے جاتے ہیں، نوجوان لوگ ہیں جو روزہ ہی نہیں رکھتے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیوں نہیں رکھتے تو کیا کہتے ہیں کہ یار ہم تو ہے ہمیں سگریٹ کی عادت ہے، گٹکا پان اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے ہم اس لیے روزہ نہیں رکھتے۔ رمضان کے روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، ساری زندگی روزہ رکھے اور رمضان کا اگر وہ ایک روزہ چھوڑ دے نا رمضان کا، تو وہ اس رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے، ساری زندگی میں روزہ رکھے، لیکن رمضان کا جو ایک روزہ ہے وہ ساری زندگی کے روزے پر بھاری ہے اس کا، اور ہم بڑی آسانی سے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ہاں اگر آپ دیکھیں بڑے ہیں، بڑے بزرگ ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے کیا رخصت ہے؟ جو مسافر ہے، جو ایسا بیمار ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے رخصت رکھی ہے، لیکن رخصت کیسے رکھی ہے؟ ایسی نہیں کہ آپ نے روزہ یا تو روزہ آپ نے اس کی روزے کی قضا کرنی ہے بعد میں، اگر رمضان میں اب نہیں رکھ سکے پھر بھی طاقت نہیں ہے تو پھر کیا فدیہ ادا کرنا ہے، یعنی روزے کو اللہ تعالیٰ نے کسی صورت معاف نہیں کیا، کسی نہ کسی آلٹرنیٹ طریقے سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، یا تو روزہ رکھ کر ادا کرنا ہے یا پھر فدیہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ دو طریقے ہوتے ہیں۔ تو روزے کی معافی نہیں ہے، اور جو لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ غور کریں کہ رمضان کا جو یہ مہینہ ہے، ویسے دیکھیں ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، کمزور لوگ ہیں، ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بڑے نیک متقی لوگ ہیں، بہت پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن رمضان کا جو یہ ایک مہینہ ہوتا ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اور ایٹ لیسٹ رمضان کے مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے نیکیاں کریں، عبادت کریں۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں حکم ہے نیکیاں کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا، لیکن رمضان میں خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں ان پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے یہ ٹاپکس جو ہے اچھے لگ رہے ہوں گے۔ مہربان رمضان کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ ابھی آگے اور بھی ٹاپکس آئیں گے، تو چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے، لائک کیجیے، کامنٹس کیجیے، شیئر کیجیے۔ نیکسٹ ٹاپک لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔